آج پیارے بچوں ہمارا ٹاپک ہے انڈسٹریل ریولوشن۔ اس میں ہم کور کریں گے اس کا انٹروڈکشن اور اس کے کازز اور اس کے پازیٹیو اور نیگیٹیو ایفیکٹس جو ہوئے تھے معاشرے پہ، ان کو ہم آج کور کریں گے۔ لیٹس اسٹارٹ اور لیکچر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ٹاپک انڈسٹریل ریولوشن، its introduction, causes and effects. At first, we will see or we will think what was the Industrial Revolution. The Industrial Revolution is a term used to describe the transformation on production and manufacturing through industries and factories that help to change the way of trading and economy. In simple words, we can say it was the transition from an agrarian society to an industrial society. تو انڈسٹریل ریولوشن جو تھا، اس میں یہ جو ٹرم یوز کی گئی تھی یہ اس چیز کو بیان کرتی تھی کہ جو پروڈکشن کا طریقہ کار تھا یا مینوفیکچرنگ کا، وہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اب چیزیں جو بنتی تھیں وہ انڈسٹری کے تھرو یا فیکٹریز کے اندر بننا شروع ہو گئی تھیں، اور یہ سب ہوا تھا کن وجوہات پر، یہ ہم آگے کازز کا جو ہماری سلائیڈ ہے اس میں دیکھیں گے۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے ایک زرعی سوسائٹی تھی اس میں چینج آیا تھا اور وہ ٹرانسفارم کی تھی انڈسٹریلائزیشن کی طرف۔ تو اب جو سوسائٹی تھی وہ انڈسٹریل ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی، یعنی کہ فیکٹریز لگنا شروع ہو گئیں اور مشینیں ایجاد ہو گئیں۔ تو اب ہم اس میں دیکھتے ہیں اس کی ہسٹری کیا تھی۔ What was the history of industrial revolution and at which time it started and declined. تو اس کی ہسٹری ہے دوستو، it started in a period between 18th and 19th century. یہ 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں سٹارٹ ہوا تھا، اور یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا؟ It started in UK, United Kingdom and spread all over the world, especially to Europe and North America. تو یہ سپریڈ ہوا یونائٹڈ کنگڈم سے دنیا کے دوسرے حصوں میں، خاص طور پر یورپ کے اندر اور نارتھ امریکہ کے اندر۔ تو اس وقت بہت سارے ایسے اسکالرز تھے جنہوں نے بہت کام کیا تھا اس کے اوپر۔ اس انڈسٹریل ریولوشن کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے۔ تو اب ہم اس کے کازز دیکھتے ہیں۔ What was the causes of industrial revolution؟ تو اس میں کازز کیا کیا تھے وہ ہم یہ ڈیولپمنٹ دیکھ کے بتائیں گے آپ کو کہ اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھیں اسی کے اندر یہ کازز بھی اس کے آتے ہیں۔ نمبر 1 کیا تھا؟ significant changes occurred in manufacturing, agriculture, transport and mining۔ تو اس میں یہ چینج آئے تھے کس میں؟ مینوفیکچرنگ میں، ایگریکلچر میں، ٹرانسپورٹ میں اینڈ مائننگ میں۔ The textile industry mechanized and participation of women workers. Iron making techniques were developed. The use of coal increased by steam engines and machines۔ تو یہ جو ہے steam engines اور machines کی انوینشنز کے ساتھ یہ جو انڈسٹریل ریولوشن ہے یہ سٹارٹ ہوا تھا، اور یہی اس کی سب سے مین وجہ تھی کہ جب اسٹیم انجن اور مشینز ایجاد ہو گئیں تو اس کے بعد جو
اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے انڈسٹری کی طرف توجہ دینا شروع کی کیونکہ اٹ واز دا سورس to increase their production of the things or production of their products manifold. تو مشینز سے جو تھی ان کی جو پروڈکشن تھی چیزیں بنانے کی کسی بھی کوئی بھی چیز جو بنتی تھی چاہے وہ برتن ہوں یا کوئی اور چیز وہ اس کئی گنا بننا شروع ہو گئی فیکٹریز کے اندر. تو اس وجہ سے اس میں ریولوشن آیا ٹیکسٹائل انڈسٹری میں. اس میں مشینیں آ گئیں پاور لومز وغیرہ اس طرح کی اور پھر وومن جو پارٹیسپیشن تھی ورکر کی وہ بھی شامل ہو گئی اور اس کے بعد ریلوے نیٹ ورک اور روڈ نیٹ ورکس امپرووڈ ہو گئے جس کی وجہ سے ٹریڈ جو ہے وہ مینی فولڈ انکریز ہوئی. اس انکریز کے ساتھ جو ہے ایک بوم آیا اکانومی کے اندر. یورپین اکانومی جو تھی وہ اس کے اندر بوم آیا. تو اسی طرح دوسرے جو پارٹ تھے یورپ کے اس میں بھی اکنامکلی بوم آیا اور آج تک وہ برقرار ہے صرف اس انڈسٹری کی وجہ تھے. تو now we will discuss the positive effects of the industrial revolution. پازیٹیو افیکٹس یہ تھے کہ ایجوکیشن اور لٹریسی جو تھی گریجولی انکریز ہوئی. اس کے بعد ورک فورس اینڈ پیپل ور ٹریڈ. تو جو ورک فورس تھی جو لیبر تھے ان کو اور مختلف قسم کے جو لوگ تھے ان کو ٹرین کیا گیا ایجوکیٹ کیا گیا اور ایجوکیشنز ور سپریڈ تھرو آؤٹ دی یورپ. پورے یورپ میں جو ایجوکیشن تھی وہ عام ہو گئی اور نئے نئے اسکول بننا شروع ہوئے گئے لائبریریز اور یونیورسٹیز ور بلڈ. تو اس میں اسی دوران میں یہ جو ایگریکلچر پروڈکٹس تھی اس میں بھی انکریز آیا ڈیو ٹو انڈسٹری. کہ جو انڈسٹری تھی اس کے ذریعے سے جب ایگریکلچر کو کنڈکٹ کیا جانے لگا تو اس میں جو پروڈکشن تھی اس میں انکریز آیا. فصلیں زیادہ ہونا شروع ہوئی اور جو را مٹیریل تھا وہ انکریز ہونا شروع ہوا. اس سے علاوہ اربنائزیشن سٹارٹ ہوئی اور لوگوں نے چھوٹے شہروں یا ٹاؤن سے یا ولیجز سے مائگریٹ ہونا شروع کیا سٹیز کی طرف بیکاز دیر واز فیکٹریز اینڈ ورک پلیسز ویئر دے کین ورک فار دیئر بیٹر ارننگ. اس وجہ سے شہروں کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی اور لوگوں نے شہروں کا رخ کرنا شروع کیا اور فیکٹریز میں جو ہے وہ ملازمت کرنا شروع کی اور اپنی انکم کو انکریز کیا. تو ان کی جو اکنامیکل کنڈیشن تھی وہ بھی بہتر ہونا شروع ہوئی کی جو ورکر تھے. اس کے ساتھ ساتھ مڈل کلاس جو تھی یہ ایمرج کی. اس میں بزنس مین اور دوسرے پروفیشنل جو تھے ان سے مل کے یہ ایک کلاس بنی اور یہ سامنے آئی. اس کو کہتے ہیں مڈل کلاس. اب یہ ہم نے دیکھا یہ سارے تھے پازیٹیو ایفیکٹس. These were the positive effects of the Industrial Revolution. Now we will discuss the negative effects of revolution. Along with the positive effects, there would be the negative effects. Now we will discuss one by one negative effects. Number one کیا تھا جی؟ Long working hours and child labor became very common. تو یہ جو ورکنگ آورس تھے لیبرز کے یہ انہوں نے بڑھا دیے کیونکہ اب پروڈکشن زیادہ چاہیے تھی چیزوں کی تو کام زیادہ ہونا تھا. اس لیے انہوں نے جو انڈسٹریلسٹ تھے کام کو جو کام کے گھنٹے تھے وہ بڑھا دیے مزدوروں کے اور اس کے علاوہ جو بچے تھے ان کو بھی کام پہ لگا دیا گیا. جو لوور کلاس کے بچے ہوتے تھے
ان کے لیے ایجوکیشن کی جو اپرچونٹیز تھی، جو سہولیات تھی، وہ بالکل محدود تھی، کیونکہ ایجوکیشن مہنگی تھی اور وہ لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ایجوکیشن تھی وہ لوور کلاس کے جو بچے تھے ان کے لیے نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے وہ جو لوور کلاس کے بچے تھے وہ اپنی چھوٹی عمر میں ہی کام کرنا سٹارٹ کر دیتے تھے۔ تو یہ اس کے نیگیٹو امپیکٹ سے جو ہم نے دیکھے ہیں۔ آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹینڈ دی انڈسٹریل ریولوشن، اٹس کازز، اٹس ہسٹری، ڈیولپمنٹس اینڈ اٹس positive and negative effects on the society. تھینک یو ویری مچ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔